مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اس وقت امت اسلامیہ پر فتنوں کا دورہ ہے۔ ہر شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی نشر و اشاعت کا دعویٰ کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کے تئیں حق پر ہو، اسلام کے تئیں ایماندار ہو۔ لہذا جب بھی اس طریقے کے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کریں یا اسلام کی بات کریں تو کبھی بھی ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اسلامی لباس اوڑھ لے، اسلامی لباس پہن لے اور اسلامی باتیں کرنے لگ جائے تو وہ واقعی اسلام کے تئیں اور اسلام کے لیے دل میں اسلام کے بارے میں محبت رکھتا ہو، کیونکہ جب بھی اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو ایسے لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے جو اسلام کے لباس میں بالکل ڈھلے ہوئے تھے، اسلامی شناخت پہن کر، اسلامی شناخت کو اپنا کر انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ اسلام کو اپنائے ہوئے تھے۔ اسلام گویا کہ ان کے اندر پیوست تھا بظاہر، لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ جیسے کہ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا، اس نے اسلامی تشخص کو اپنا لیا اور پھر مسلمانوں کے درمیان گھس گیا اور مسلمانوں کے اندر گھس کر اس نے اسلام کو اور مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ ایک پوری تاریخ ہے، جتنے بھی فرقے بنے ہیں آج تک وہ فرقے ایسے ہی نہیں بن گئے کہ باہر کا شخص آیا ہو، کوئی یہودی یا عیسائی، بلکہ وہ عیسائی اور یہودی پہلے مسلمان بنتے ہیں اور مسلمان بننے کے بعد اسلامی تشخص کو اپناتے ہیں، اسلامی رنگ ڈھنگ میں بالکل ڈھل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام کو وہ قدغن لگاتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں رچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی شخص جو اسلام کی بات کر رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہو، لیکن جب بھی اس طریقے کی باتیں آتی ہیں اور ایسی باتیں کرنے والے جو کسی ایک مذہب کی یا کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک نقطہ نظر کی بات کریں تو سمجھ جائیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جیسے کہ بر صغیر کے اندر اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک جناب جن کا نام محمد علی مرزا ہے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ اپنے دعووں میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لیکن جب علماء ان باتوں کا اینالائز کرتے ہیں، ان باتوں کو پرکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں فالٹ ہے، اس میں قدغن ہے۔ ظاہر تو وہ اسلامی باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ در حقیقت اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے وہ جس طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح کے اندر حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے، لہٰذا وہ یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ بھی علیہ السلام لگایا کرو۔ تو سامنے والا جواب میں یہ کہتا ہے کہ ارے مرزا صاحب، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ علیہ السلام صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لگایا جائے گا، اور صحابہ کی جب بات آئے گی تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا۔ تو مرزا صاحب پلٹ کر ایک وار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ در حقیقت امام بخاری کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں مانتے؟ تو مرزا صاحب کہتے کہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب الجامع الصحیح کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، تو آپ کیوں نہ لکھتے ہو نہ بولتے ہو؟ گویا کہ آپ امام بخاری کی منہج پر نہیں ہو، ان کی تعلیمات پر آپ عمل نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ مرزا صاحب کے ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے، اور سامنے والا جب متاثر ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ مرزا کا شکار ہو گیا۔ اس طریقے کی باتوں کو لے کر مرزا لوگوں کو شکار کھیلتا ہے، لوگوں کو شکار کرتا ہے۔
حدیث کی باتیں رکھے گا. جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ حدیث عمار ہو گئی، اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین ہو گئی، یہ دونوں روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں. لیکن اس کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے، علماء کی کیا رائے ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کہ حدیث کا آ جانا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ حدیث فی نفسی صحیح ہو، یا اگر صحیح بھی ہو تو فی نفسی وہ عمل کے لائق ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح حدیث معمول بھی ہو، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ضعیف روایت معمول بھی نہیں ہو. ضروری نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی روایت ضعیف معلوم ہوتی ہے لیکن وہ معمول بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بظاہر کوئی صحیح روایت لگتی ہے لیکن وہ معمول بھی نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اپنے مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے. تو مرزا حدیث کا سہارا لیتا ہے کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ عوام الناس ہے، اور عوام الناس کو نہ علم حدیث کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ایک طریقے سے حضور کی محبت میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو حدیث پیش کر رہا ہے مرزا یہ حضور کی باتیں ہیں، لہذا جو کچھ آ رہی ہیں وہ صحیح ہوں گی. لیکن حدیث کی باتیں زیادہ صحیح طور پر محدثین سمجھیں گے، علماء سمجھیں گے، جنہوں نے اپنی ایک طویل مدت مدارس میں لگا کر علم حدیث پڑھا ہو، وہ سمجھیں گے صحیح معنوں میں. یہ مرزا جیسے شخص، پلمبر جیسے لوگ کیا یہ حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ جو خود نہ پڑھ سکے ہوں، جو خود عربی نہیں جانتے ہوں، وہ کیا حدیث سمجھیں گے؟ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کا شکار کھیلتا ہے حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر. لیکن وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شکار ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے مرزا کا یہ دعویٰ ہے کہ علیہ السلام لگانا اہل بیت کے ساتھ بھی جائز ہے اور دوسرے لوگوں کے بھی ساتھ جائز ہے. لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ جو وہ لگاتا ہے وہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ لوگ علیہ السلام اہل بیت کے ساتھ لگائیں. اہل بیت کی جو شخصیت ہے وہ سر آنکھوں پر ہے، ان کی عظمت، ان کا تقدس سر آنکھوں پر. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جمہور امت اور جمہور سلف کا کیا طریقہ کار ہے، کیونکہ دین ہمیں جمہور سے لینا ہے، جمہور امت سے لینا ہے، جمہور علماء سے لینا ہے کہ ان کا اس بات پر کیا اتفاق ہے. تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب صحابہ کی بات آئے گی تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا، جب بات انبیاء علیہ السلام کی آئے گی تو ان کے ساتھ علیہ السلام لگایا جائے گا. ہمیں یہ نہیں دیکھنے کہ ایک شخص نے یا دو شخص نے لگا دیا تو ہم بھی اپنا موقف یہی بنا لیں. اگر مرزا کہتا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے، تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان لوگوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا، کیا آپ نے اور محدثین کو نہیں دیکھا؟ ابو بکر کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود محدثین فقہاء نے یہ بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ علیہ السلام صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ لکھا جائے گا، صحابہ کے ساتھ صرف اور صرف رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. اور وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جب صحابہ کی بات کی تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا. مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت سے محدثین نے، علماء نے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ صحابہ کی بات آئے گی تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا. لیکن مرزا بہت چالاک شخص ہے، وہ فوراً وار کرتا ہے کہ ارے امام بخاری جیسے اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام، وہ تو لکھتا ہے علیہ السلام، تم لوگ کیوں نہیں ان کی پیروی کرتے ہو؟ سید الفقہاء، سید المحدثین، امام الفقہاء. تو میں جواب میں کہوں گا کہ فی نفسی ضروری نہیں ہے کہ وہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہو سکتا ہے کاتب نے لکھ دیا ہو سکتا ہے کہ کاتب نے لکھ دیا ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ امام بخاری ہی نے لکھا ہو. اگر بالفرض مان لیا جائے امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تو ابو بکر کے ساتھ بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی، حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی تو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو کیا علماء نے اس بات پر، کیا علماء نے یہ موقف اپنا لیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا جائے؟ میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے اور مرزا کو یہ بتا دیا جائے اگر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے تو دوسرے محدثین حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ بھی لکھا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے وہ حوالے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے اور مرزا انجینئر کے لیے ایک دعوے کے طور پر یہ بات کہی جا سکے. میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر علیہ السلام کون لکھتا ہے؟ علی بن الجعد
اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں، جس کا نمبر ہے، حدیث نمبر یہ 2574 علیہ السلام حدیث لے کر آتے ہیں، اور اس پہ حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو اس کے آگے وہ لکھتے ہیں علیہ السلام۔ ابن سعد طبقات کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے احمد بن حنبل بھی اپنی کتاب الزہد کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ اپنی سنن کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے امام ترمذی اپنی کتاب شمائل کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے حارث بن ابی اسامہ اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے امام دارقطنی علیہ الرحمہ فی المؤتلف والمختلف اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کی جب بات آتی ہے تو کوسج اپنی مسائل کی کتاب میں لکھتے ہیں، اسی طریقے سے زبیر بن بکار بھی اپنی الفقاہہ کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے امام مزنی اپنی کتاب سنن ماسورہ کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے ابو بکر المروزی جو اپنی فی اخبار الشیوخ و اخلاقہم کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے حارث بن ابی اسامہ اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں، ابن ابی عاصم اپنی فی الاحد والمثانی کے اندر لکھتے ہیں، امام ابی حاتم اپنی کتاب آداب الشافعی و مناقبی کے اندر لکھتے ہیں، اسی طریقے سے امام دارقطنی اپنی سنن کے اندر لکھتے ہیں۔ اور حضرت عثمان کی بات ہے، موطا کے اندر حضرت عثمان کے بارے میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے ابن جعد نے اپنی مسند کے اندر حضرت عثمان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو کیا محدثین نے یہ موقف اپنا لیا ہے کہ ان لوگوں نے لکھا ہے؟ یہ اتفاقی طور پر اگر کوئی لکھ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، لکھا جا سکتا ہے، معنی کے لحاظ سے یہ بات درست ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے، کرائٹیریا یہ ہے علماء کا اور محدثین کا کہ جب صحابہ کی بات آئے گی تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا جائے گا، اور جب بات آئے گی انبیاء علیہ السلام کی تو ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا۔ تو یہ جو حوالے تھے میں نے آپ کے سامنے بتا دیے، جب بھی مرزا کی طرف سے ایسی بات آئے یا مرزا کے شاگردوں اسٹوڈنٹ کی جانب سے ایسی بات آئے تو آپ حوالے کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ یہ کتابوں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہے، لیکن ہمیں جمہور علماء کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اب دیکھتے کہ علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہیں، علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں علماء اس وجہ سے علیہ السلام لکھنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اہل روافض کا یہ شعار ہے، جب بھی اہل روافض کی بات آئے گی یا اہل بدعت کی بات آئے گی تو حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اہل بدعت اور اہل روافض کے بارے میں امت کا اجماع ہے، امت کی علماء کا اجماع ہے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، ان کے شعار سے بچنا چاہیے، ان کے طریقے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ اپنے اماموں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان کے شعار سے بچنا چاہیے، لہذا ہمیں ان کے طریقے سے بچنا چاہیے، ان کے اپنائے ہوئے طریقے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کے شعار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اور بھی علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ مثال کے طور پر امام نووی اپنی کتاب الاذکار کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّلَامُ فَقَالَ الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا هو فی معنی الصلاة۔ اور جہاں تک سلام یعنی علیہ السلام کا تعلق ہے تو ہمارے علماء میں سے شیخ محمد الجوینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ صلاۃ کے معنی میں ہے، فلا یستعمل فی الغائب، اور یہ غائب کے سلسلے میں استعمال نہیں ہوگا، فلا یفرد به غیر الانبیاء، اور یہ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے بھی خاص نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں فلا یقال علیہ السلام، علی علیہ السلام وسواء فی هذا الاحیاء والاموات، اور اس سلسلے میں زندہ و مردہ دونوں برابر ہیں۔ وَأَمَّا الْحَاضِرْ فَيُخَاطَبْ بِهِ فَيُقَالْ سَلَامٌ عَلَيْكَ أو سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ جہاں تک حاضر کی بات ہے تو فَيُخَاطَبْ بِهِ، تو اس کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا، اسے مخاطب کیا جا سکتا ہے، اس طور پر کہا جا سکتا ہے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یا تم لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو، یا السلام علیک یا سلام علیکم، ھذا مجمع علیہ، اس پر امت کا کیا ہے، اجماع ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر اپنی تفسیر قرآن کے اندر فرماتے ہیں بعد نقل کلام الامام النووی السابق، امام نووی کا سابقہ کلام جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب ان يفرد علی رضی اللہ عنہ بان يقال علیہ السلام۔ یعنی میں فرماتا ہوں، یعنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے کتابوں کے نقل نویسیوں کی عادت بن چکی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تنہا طور پر علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، من دون سائر الصحابہ او کرم اللہ وجہہ، اور یعنی تمام صحابہ کے علاوہ، من دون سائر الصحابہ، تمام صحابہ کو چھوڑ کر، یا کرم اللہ وجہہ، یا حضرت علی کے ساتھ یہ لفظ بھی شامل کر دیا جاتا ہے،
وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صحیح، گرچہ اس کے معنی درست ہیں، معنی کے لحاظ سے یہ عبارت صحیح ہے، لیکن ينبغي ان يصاب بين الصحابہ في ذلك، لیکن مناسب یہی ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں صحابہ کے درمیان مساوات کا طریقہ اپنایا جائے. فإن هذا من باب التعظیم والتکریم، کیونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے زمرے میں آتی ہے یہ بات. فالشیخان وامیر المؤمنین عثمان اولی بذلک منہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی شیخین اور حضرت عثمان دیکھا جائے تو جمہور علماء کے نزدیک حضرت علی سے برتر ہیں. اور اسی طریقے سے علامہ شامی رحمہ اللہ اپنی در مختار کے اندر جو احناف کے اندر ایک بڑی عظمت رکھتے ہیں، اور ان کی جو کتاب در مختار ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جتنے بھی مفتی حضرات ہوتے ہیں ان کی کتاب کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِدْلَ فِي مَنْعِ السَّلَامِ مَا قَالَهُ النَّوَوِي فِي عِلَّةِ مَنْعِ الصَّلَاةِ أَنَّ ذَلِكَ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، یعنی ظاہر یہ کہ ان العلہ کہ علت منع السلامی یعنی علیہ السلام سے منع کرنے کی جو علت ہے، جسے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فی منع الصلاۃ، یعنی درود کے منع کرنے کی علت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ان ذالک شعار اہل البدع، کہ یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے. اسی وجہ سے محدثین علماء فقہا روکتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے. اور مرزا کی یہی تو کوشش ہے کہ یہ اہل بدعت کے اور اہل روافظ کے شعار کو اہل سنت کے اندر گھسیڑ دیں. جس طریقے سے اس نے واقعہ کربلے کو اس قدر پیش کیا گرچہ اس میں ضعیف موضوع روایتوں کا بھی اس نے سہارا لیا ہے، اور واقعہ کربلا کو ایسے لوگوں کے ذہنوں میں پیوست کر دیا ہے. گرچہ واقعہ کربلا کی ایک الگ بحث ہے، اس پر الگ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اس میں صحیح روایتیں کون سی ہیں، ضعیف روایتیں کون سی ہیں، اس میں کیا کیا ہوا ہے، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنی نشستوں میں اور ممبروں میں خطیب جو بیان کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن جس طریقے سے اس نے روافظ کو عام کیا اپنی گفتگو میں، جس سے روافظ کے تئیں اور اہل بدعت کے تئیں لوگوں کے اندر ایک نرم گوشہ آ گیا. لہذا مرزا کی جو بھی باتیں ہوا کریں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ پتہ نہیں کب آپ کا ایمان سے وہ کھیل جائے اور آپ کا ایمان کب آپ سے چلا جائے اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو. لہٰذا جب بھی مرزا کی باتیں سنیں، ویسے تو آپ کو چاہیے کہ نہیں سنیں، لیکن ہوتا ہے کہ دوستوں یاروں کے ذریعے سے ویڈیوز آ جاتی ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ سن لیتے ہیں، تو جب بھی ایسی باتیں آئیں یا سننے کا موقع پڑ جائے تو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ سنیں، اور جو بھی کوئی ایسی بات لگے جو بالکل دماغ کو کھٹکے، دل کو کھٹکے، تو فوراً اپنے علماء سے رابطہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا